बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे शब में तो आमिर। इसका आज पिछली का इब्तिदा करते हैं। उससे पहले हम दुआ पढ़ लेंगे। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या अज़ीज़ या अज़ीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। आज हमने तरकीब करनी है इसकी। आज मैं कुछ तरकीब को करवाऊँगा और कुछ आपको क़वाइद लगवाऊँगा। क़वाइद लगवा के फिर फिट करवाता जाऊँगा जल्दी जल्दी, ठीक है। कायदा नंबर 1 है कि कलाम अरब में बा हमेशा मकसूर होती है। बा हमेशा क्या होती है जी? मकसूर होती है। कलाम अरब में बा हमेशा मकसूर होती है। पहला कायदा मैंने पढ़ाया और बा हमेशा क्या होती है? कसर होती है। इधर हमने कसरा लिया होगा, ठीक है। बा हमेशा मकसूर पहला पढ़ाया और पहला फिट हो गया क्या, ठीक है जी। बा हमेशा मकसूर होती है। बा हमेशा क्या होती है? मकसूर होती है। कायदा नंबर 2 अब कहते हैं जी पहला नकरा दूसरा मारफा। पहला नकरा दूसरा मारफा। तो नकरा को मुदाफ क्या? नकरा को मुदाफ और मारिफा को मुदाफ अलैह बनाते हैं, ठीक है जी। इसमें इसम जो है ये क्या है जी? नकरा है और ये इसमें जलाल शरीफ ये क्या है जी? ये मारिफा है, ठीक है जी। ऐसा हो गया जी। फ़ायदा तीसरा कायदा भी मिला के फिर इसे फिट कराता हूँ। तीसरा कायदा है जी नकरा की पहचान क्या है जी? नकरा की पहचान के ये है कि वो मारिफा की इकसाम में से ना हो, ठीक है जी। अब ये देख लेंगे पहला नकरा दूसरा मारफा मुदाफ अलैह हो गया। 3 कायदे पढ़ाए और 3 के क्या हो गए जी? फिट हो गए। पहला नकरा दूसरा मारफा हो। कलमा अल्लाह इसमें जलाल शरीफ क्या है जी? मारफा है। मारफा है ना, तो इसलिए ये मारफा है, ये होगा मुदाफ अलैह। क्या होगा जी? मुदाफ अलैह। 4 कायदे हो गए जी। 4 पढ़ लिया आपने तो 3 कायदे। चौथा कायदा ये है मबनी क्या कितने हैं जी? कहते हैं जी मबनी 4 चीज़ें मबनी हैं। कितनी चीज़ें मबनी हैं जी? 4 चीज़ें मबनी हैं। जुमला और हुरूफ मबनी है नंबर 1। और कहते हैं जी गैर मुंसरिफ मबनी है। ऐसे ही है जी, गैर मुंसरिफ मबनी है। और जिस पर जो को जी मुदाफ पर तनवीन नहीं आती, आपको बता मुदाफ पर तनवीन नहीं आती। अलिफ लाम वाले पर भी तनवीन नहीं आती। अलिफ लाम वाले पर तनवीन आती है जी, ठीक है जी। हमने कहा कि 4 चीज़ें हमने पढ़ी हैं जी। 4 चीज़ों पर तनवीन। चौथा कायदा ये है कि 4 चीज़ों पर तनवीन नहीं आती। मबनी पर तनवीन नहीं आती, मुदाफ पर तनवीन नहीं आती, अलिफ लाम वाले पर तनवीन नहीं आती, ठीक है जी। अलिफ लाम वाले पर तनवीन गैर मुंसरिफ पर तनवीन नहीं आती। कितनी चीज़ें होंगी जी? 4 चीज़ें होंगी। अब मैं फिट करवाने लगा हूँ। ये नंबर 1, इसमें 3 चीज़ें मौजूद हैं। कितनी चीज़ें मौजूद हैं? 3 चीज़ें। बिस्मिल्लाह में 3 चीज़ें मौजूद हैं। बा मबनी है जी, तनवीन नहीं आई, ठीक है जी। नंबर 1 हो गया जी, ठीक है ना। ये देख लीजिए हमने कहा जी मुदाफ पर तनवीन नहीं आती, इसम क्या है जी? तनवीन नहीं आई। कलमा रहमान और रहीम सिफ्त, ठीक है जी, सिफ्तें हैं ये। इस पर अलिफ लाम आ गया जी, इस पर तनवीन नहीं आई। कानून हमने चौथा पढ़ा और फिट कर लिया, ठीक है जी। 4 कानून पढ़े और फिट हो गए। 5वां कानून क्या कायदा ये है? कलाम अरब में 2 चीज़ों मकसूर के अलावा कोई और मकसूर होता ही नहीं है। 2 चीज़ें मकसूर के अलावा कोई और मकसूर नहीं है। अगर होगा उसको क्या पढ़ेंगे? हाँ जी, ठीक है जी। मकसूर कौन कौन से हैं जी? एक हुरूफ जारा और मुदाफ इलैह के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। पूरे कलाम में अरब में ढूंढ लो, इन 2 मकसूर के अलावा हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो वो
یہ مجرور جار یا پنا مجرور اور مضاف علیہ نہیں ہوگا بلکہ کوئی اور تیسرا ہوگا. تیسرا کیا ہوگا جی؟ وہ میں آپ کو قاعدہ پڑھاتا ہوں جی. تیسرے کا پانچویں کا یعنی کہ کچھ ہی سب بقیہ، اور میں آپ کو چھٹا قاعدہ بتاتا ہوں. آپ کو چھٹا قاعدہ، ٹھیک ہے؟ چھٹا قاعدہ بھی سن لیں. چھٹا قاعدہ کہ یہ ہے کہ معرفہ مضاف نہیں ہوگا. معرفہ مضاف نہیں. ادھر اندھیریاں چل پڑیں مگر معرفہ جو ہوگا وہ مضاف نہیں ہو سکتا. معرفہ کیا ہے؟ مضاف نہیں. مضاف نہیں ہو سکتا. اب سنیں میرا قاعدہ. ادھر ہم نے پڑھا تھا جی اگر ان کے علاوہ آ جائے. کن کے علاوہ جی؟ ان دو کے علاوہ پورے کلام عرب میں مجرور جار اور حرف اپنا مضاف الیہ کے علاوہ اگر کوئی آ جائے اس کو کیا پڑھیں گے جی؟ تابع. کیا پڑھیں گے جی؟ تابع. تابع پڑھیں گے. اب یہ دیکھیں جی یہاں حرف جارہ ہے جی. اسم مضاف اگر اس کو جار دے رہا ہے، کون دے رہا ہے جی؟ واجب. با جار دے رہا ہے واقعی، ٹھیک ہے؟ اب کلمہ اس میں جلال شریف کو اگر کوئی جار دے رہا ہے، کون دے رہا ہے جی؟ مضاف. مضاف دے رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی؟ جی. اور ہم نے قاعدہ چھٹا یہ پڑھا ہے کہ جو ان کے علاوہ ہو. پانچواں یہ قاعدہ پڑھا تھا نا، جو ان کے علاوہ اس کو کیا پڑھیں گے جی؟ تابع. تابع پڑھیں گے، نمبر 1. اور دوسرا چھٹا قاعدہ آپ ملا کر کچھ حصہ یہ پڑھا ہے کہ جو ان کے علاوہ ہو وہ کیا ہوگا جی؟ تابع ہوگا. اور کہا ہم نے مضاف علیہ معرفہ نہیں ہو سکتا. پڑھا جی؟ جی جی پڑھیں. مضاف علیہ معرفہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا جی؟ کبھی بھی معرفہ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی ہو بھی سکتا ہے. اب کہتے ہیں جی کہا تھا کہ جو معرفہ نا وہ مضاف نہیں بن سکتا. کیا نہیں بن سکتا؟ مضاف. یہ چھٹا قاعدہ ہے. معرفہ جو ہوگا، معرفہ جو ہوگا وہ مضاف نہیں بن سکتا. نہیں ہوگا بلکہ ان کے جو علاوہ اس کو زیر آ رہی ہے کیا جی جی. بنے گا؟ وہ تابع بنے گا. کیا ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک. اس میں اللہ جلالت شیر یہ کیا بن رہا ہے جی؟ یہ ادھر مضاف الیہ. معرفہ ہے گا نا جی؟ نہیں معرفہ. معرفہ ہے نا، یہ مضاف علیہ بنے گا. مضاف نہیں بنے گا. یہ مضاف نہیں بنے. نکرہ مضاف بنے گا اور معرفہ کبھی مضاف نہیں ہو سکتا. کیا؟ مطلب معرفہ کبھی مضاف ہاں جی، معرفہ کبھی مضاف نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی؟ حي على الفلاح. تو چھٹا قاعدہ تو یہی آپ نے پڑھا ہے کہ یہ کسر آ رہی ہے نا، کیوں آ رہی ہے؟ تابع کی وجہ سے آ رہی ہے. پڑھ لیا تھا نا جو جی جی. پانچویں قاعدے کا آدھا. جی جی. ٹھیک ہے تابع کون سے اس کے؟ جی؟ تابع کس کے لیے؟ کس کی تابع آ رہا ہے؟ معرفہ کی تابع آ رہا ہے. ٹھیک ہے آگے سننا جی. 7واں قاعدہ، دو معرفے اکٹھے آ جائیں. ایک منٹ. دو معرفے کیا آ جائیں؟ اکٹھے آ جائیں. اکٹھے آ جائیں تو اس کو موصوف صفت بنے گی. کیا بنے گا جی؟ موصوف صفت. موصوف صفت بنے گے. اب یہ دیکھیں کلمہ اللہ اس میں جلال شریف معرفہ ہے، رحمان معرفہ ہے، جی جی. موصوف صفت بنے گی. کیا بنے گا جی؟ موصوف صفت. موصوف صفت بنے گے. اب یہ قاعدہ سن لیں. قاعدہ نمبر 8واں یہ ہے جہاں دو معرفی آ جائیں موصوف صفت بنے گے، مگر ایک صفت کی کئی صفتیں آ سکتی ہیں.
ایک صفت کی ایک موصوف ایک موصوف کی کئی صفتیں آ سکتی ہیں مگر صفت کی صفت نہیں آتی. جی جی موصوف کی صفت آ سکتی ہیں. صفتیں آ سکتی ہیں. یہ قاعدہ نمبر 7 یہ تھا. ایک دو معرفے اکٹھے جو موصوف صفت بنا دیں گے اس کو موصوف اور رحمان صفت اول ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, رحمان صفت اول ہو جائے گی. اور 8واں قاعدہ ہم نے یہ پڑھا ہے, کہتے ہیں جی ایک موصوف کی کئی صفات آ سکتی ہیں. ایک موصوف کی کئی صفات آ سکتی کئی صفات آ سکتی ہیں. یہ دیکھو جی موصوف ہے جی, جی جی ہے جی, اور اس کی صفات رحمان صفت اول, رحیم صفت ثانی, مگر صفت کی صفت نہیں آ سکتی. یہ ہم نے قاعدہ یہ پڑھا ہے نا, صفت کی صفت نہیں آ سکتی. یہ مت خیال کرنا کہ رحمان کی آگے صفت آ رہی ہے, یہ صفت کی صفت نہیں آ سکتی. اب کہتے ہیں جی قاعدہ نمبر 9 غیر منصرف پر جی کسرہ تنوین نہیں آ سکتی. نہیں آتی. تو کتنی صورتوں میں ہے جی غیر منصرف پر کسرہ تنوین آ جاتا ہے. یہ قاعدہ فٹ ہونے لگا ہے. بولو وہ صورتیں یہ سن لو. غیر منصرف پر جب مضاف ہوگا یا غیر منصرف پر الف لام داخل ہو گیا اس پر کسرہ تنوین آ جاتا ہے یار. جب مضاف ہو رہا ہو یا اس پر الف لام داخل ہو گیا جی جی تو کسرہ تنوین آ سکتا ہے. کیا سکتا ہے جی؟ آ سکتی ہے. آ سکتا ہے. سوال تو یہ ہوتا تھا یہ تھا رحمان غیر منصرف تھا, الرحمان غیر منصرف ہے, یہ ایک الف لام پایا جا رہا ہے اس کا, اور دوسرا جی وصف پائی جا رہی ہے. جی جی ٹھیک ہے, الف لام پایا جا رہا ہے, وصف پائی جا رہی ہے. کہا یہ غیر منصرف ہے, اور غیر منصرف پر جب الف لام داخل ہو جائے تو اس پر کسرہ اور تنوین پڑھا جا سکتا ہے. اس لیے ہم نے کسرہ, اس پر کسرہ پڑھا جا سکتا ہے. کسرہ تنوین کسرہ آ جاتا ہے. کسرہ آ جاتا ہے. کسرہ آ جاتا پڑھا ہے. تنوین نہیں آ سکتی, کسرہ آ جاتا ہے. اس لیے اس کو رحمان اور رحیم کو اس لیے کسرہ دے دیا. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو 9 قاعدے پڑھے ہیں فٹ کرانے لگا ہوں. 1 منٹ پھر اس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں. بار فعل جا رہا ہے جی, اس میں جلال شریف جی موصوف ہے, مضاف ہے یار. اس میں اسم کیا ہے جی؟ یہ مضاف ہو گیا, مضاف ہو گیا. کلمہ اس میں جلال شریف ہو گیا جی موصوف. رحمان یہ الف لام کے یہ 4 قسمیں ہیں جی. الف لام جنسی استغراقی احدینی اور خارجی, مگر یہ استغراق ہے. استغراق ہے جی, یہ عہد خارجی ہے جناب. یہ الف لام عہد خارجی ہے. اور کہتے ہیں جی رحمان صفت اول, رحیم صفت ثانی, موصوف اپنی دونوں صفات کے ساتھ مل کر اور ترکیب ایک یوں کرتے ہیں جی. اور رحمان صیغہ صفت, اس میں کون سی ضمیر اس کا فاعل بنے گی جی؟ ہوا ضمیر اس کا فاعل بنے گی. پھر اپنے فاعل و شبہ فعل کے ساتھ مل کر صفت اول. اسی طرح جی رحیم صفت ثانی, اپنے فاعل کے ساتھ مل کر صفت ثانی. موصوف اپنی دونوں صفات کے ساتھ مل کر, موصوف اپنی دونوں صفات کے ساتھ مل کر کیا ہوگا جی؟ مضاف علیہ ہوگا. مضاف کا مضاف اپنے مضاف علیہ کے ساتھ مل کر مجرور ہوا جار کا, اور مجرور اپنے جار سے مل کر. ٹھیک ہے جی. یہ کسی کے متعلق ہوگا. اگر تو ظاہر ہو اسے ظرف لغو کہتے ہیں. اگر ظاہر کسی کے متعلق کرنا ہو اس کو ظرف کی کیا کہتے ہیں؟ ظرف لغو کہتے ہیں. اگر پوشیدہ ہو اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں. اب ہم نکالیں گے اشراء. اشراء اسی کا واحد متکلم, آنا اس کے ضمیر فاعل, آنا ضمیر اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معنن انشائیہ ہوا. ٹھیک ہے, جملہ فعلیہ خبریہ معنن انشائیہ ہوا.